ایرانی معاشرہ اخلاقی و معاشی پستی کا شکار۔ آیت اللہ خمینی نے عام ایرانیوں سے اپنی نفرت کا ہمیشہ برملا اظہار کیا اور اس کے اپنے الفاظ کے مطابق وہ جاہل، نامکمل اور ناقص ہیں۔ ان کا متکبرانہ خیال تھا کہ صرف اس کی سخت گیر سربراہی میں وہ ایک متحد قوم بن سکتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ اس نے ایران کا اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی کبھی ان لوگوں کی کوششوں اور قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا جو ایرانی عوام نے اس کے نام نہاد انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے دیں، بلکہ اس کی انا پرستی نے اسے باور کروایا کہ یہ محض اس کی پلاننگ کا نتیجہ تھا، اور اب غیر محدود طاقت حاصل کر کے ایران عنقریب پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ خمینی کے بعد اس کے شدت پسند نظریات علی خامنہئی کو بھی اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ ایرانی عوام پر اپنی متشددانہ گرفت برقرار رکھنے کے لیے خامنہئی نے مختلف خفیہ شیطانی سیکیورٹی ساز و سامان کے ذریعے اپنا قبضہ مضبوط کر رکھا ہے۔ ایرانی ریاست کسی بھی قسم کے اخلاقی نظریات سے عاری ہے اور خمینی کے شدت پسند نظریات پر کاربند ہے، جو کہ ایران کو اخلاقی و معاشی زوال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حسن روحانی کی قیادت میں موجودہ ایران میں پھانسیاں ڈرامائی طور پر بڑھ چکی ہیں، مخالفین پر کریک ڈاؤن میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ملک کے معاشرتی تانے بانے منتشر ہونے کی وجہ سے اخلاقی زوال جاری ہے۔ معیشت دیوالیہ پن کا شکار ہے اور بے روزگاری اور غربت اپنے عروج پر ہے۔ بے روزگاری کی شرح 12.50% ہے اور اندازاً 4.5 ملین یونیورسٹی گریجویٹ بے روزگار ہیں، اور جلد ہی یہ شرح 15 ملین تک بڑھ جائے گی، کیونکہ ہر سال ملازمت کے متلاشی گریجویٹس کی تعداد 1 ملین تک بڑھ رہی ہے۔ ایران کو بے روزگاری کم کرنے کے لیے 9,50,000 ملازمتیں درکار ہیں، جو کہ ناممکن ہے، اس لیے بہتری کی امید نہیں۔ اس موجودہ معاشی صورتحال میں جبکہ ٹرمپ ایران پر نئی پابندیاں لگا چکا ہے، ایرانی افق پر معاشی زوال کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایرانی انتظامیہ کے مطابق غربت کے باعث صرف تہران میں 15,000 لوگ بے گھر ہیں اور سڑکوں پر زندگی گزار رہے ہیں، ان میں 5,000 عورتیں اور ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ریاسی اعداد و شمار ہیں، جبکہ اصل صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ مقامی افراد خوراک اور کپڑوں سے ان بے گھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مگر جہاں تک حکومتی اداروں کا تعلق ہے ان کا تباہال عوام کے ساتھ درشت رویہ ہے، اور یہ مسئلے کے حل کے بجائے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقیر، بے گھر، منشیات کے عادی اور گھر سے فرار لڑکیاں اسپیشل سینٹرز میں لے جا کر عوام کی نظروں سے اوجھل رکھے جاتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ اینٹی نارکوٹکس اور میڈیکل حکام کے مطابق ایران کی 80 ملین آبادی میں سے تقریباً 3 ملین افراد غیر قانونی نشے کا شکار ہیں۔ بڑے اور نوزائیدہ بچوں کی سمگلنگ عروج پر ہے۔ منشیات کے عادی، بے گھر افراد اور بازاری عورتیں بھوک اور مجبوری کے ہاتھوں $25 سے $50 میں اپنے بچے فروخت کر دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بچوں میں HIV ایڈز کے جراثیم پائے گئے ہیں، جو کہ انہیں وراثتی طور پر ملتے ہیں۔ نام نہاد اعتدال پسند حسن روحانی کے دور اقتدار میں فوجی بجٹ $285 ملین تک بڑھ چکا ہے۔ ہتھیاروں کی دوڑ اور جنگی جنون میں مبتلا ایران اب تک روسی T-90 ٹینکس، مختلف راکٹ سسٹمز والے M-17 ہیلی کاپٹرز، کئی روسی ایئر ڈیفنس سسٹمز اور مقامی طور پر تیار کردہ میزائلوں کی کئی اقسام اپنے اسلحہ خانے میں شامل کر چکا ہے۔ ایران اپنی معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بجائے ہتھیاروں کی تیاری، خریداری، پراکسی وارز، پراکسی تنظیموں کی پشت پناہی اور انہیں اسلحے کی فراہمی پر کروڑوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اپنی ٹیکس ادا کرنے والی عوام کے سالانہ 60 سے 100 ملین ڈالرز شامی صدر بشار الاسد کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ریاستی غفلت سے دل برداشتہ عوام اپنے مسائل کا حل نشے میں تلاش کرتی ہے، جس میں مختلف دردکش دوائیں اور مصنوعی کیمیائی مرکبات شامل ہیں۔ افراط زر اور بے روزگاری کی بڑھتی شرح کے باوجود ریاستی ملا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنی ذاتی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔